محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وادی نور، وادی عشق، محبتوں کا کیمپس، عظیم سرزمین جس کے ذروں کا احترام آسمان کرے، جس کے پتھروں کا احترام موم کے پاکیزہ گل بوٹے کرے، جس محلے کے خاردار کانٹوں کا احترام گلاب کی پتیاں کرے، جس شہر کے راتوں کا احترام دوسرے شہر کے دن کے اجالے کرے، اس شہر محبت کا ایک عظیم اور خوبصورت حصہ بھٹنڈی شریف کی یہ خوبصورت پاکیزہ پیکر میں ہم اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس پاکیزہ سرزمین پر ہم سبھی حضرات کی حاضری کو قبول فرمائے۔ تقریباً 12-13 سال سے اس سرزمین محبت پر دیوانے غوث و خواجہ، دیوانے سرکار سرکاہی اپنے آقاؤں کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا خراج شہنشاہ بغداد کانفرنس کی صورت میں عطا کرتے ہیں۔ بہت فخر کریں، ہم اپنی قسمت پر ناز کریں کہ اللہ رب العزت نے ایسا حسین لمحہ ہمیں اور آپ کو میسر فرمایا۔ پیران پیر روشن ضمیر کے ذکر کی محفل ہم اور آپ سجائے ہوئے ہیں۔ میں جب آپ کے اس محلے میں آیا تو لوگوں کی بھیڑ دیکھنے کے بعد طبیعت کو ایک عجیب خوشی ملی کہ ملک کے اس بکھرے ہوئے ماحول میں، افراتفری کے ماحول میں، کہ پوری دنیا ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے، مگر ایسے تعصب زدہ ماحول میں بھی سرکار غوث پاک کے دیوانے اپنے آقا حضور پیران پیر کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شہنشاہ بغداد کانفرنس سجائے ہوئے ہیں۔ بہت خوبصورت بھیڑ میں نے دیکھا، میں نے اپنی نگاہوں سے ملاحظہ کیا، مگر تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے کہ جلسہ تقریباً 1-1.5 گھنٹہ پہلے سے آغاز ہو چکا ہے، مگر جو سماعت کا طریقہ، جو سماعت کا زاویہ اور سامعین کی حاضری جس انداز میں ہونی چاہیے، وہ بالکل اس سے آپ کہیں دور ہو کر کے پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں۔ لیکن گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ تعداد اس انسان کو چاہیے جس کو تعداد پر بھروسہ ہوا کرتی ہے۔ الحمدللہ ہم تعداد والے نہیں، ہم تو محبت والے ہیں، ہم تو عقیدت والے ہیں۔ بس اپنی محبت پر، اپنی عقیدت پر اور اپنے سرکاروں کے کرم پر ہمیں ناز ہے۔ آج کی اس عظیم الشان جلسے کی سرپرستی کا تاج گلے گلزار تیغیت شہزادہ حضور یوسف ملت یعنی چاندپور فتح شریف کی آبرو، شان اور تیغیت کی پہچان پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ الحاج شاہ محمد قسیم الحق صاحب قبلہ مدنی تیغی فاضل بغداد صاحب سجادہ خانقاہ تیغیہ یوسفیہ چاندپور فتح شریف کے سر پر رکھا گیا ہے۔ آج کے اس عظیم الشان جلسے کی صدارت کا تاج گلے گلزار اخلاقیت پیر طریقت، بزرگوں کے جانشین، بزرگوں کے علمی امانتوں کے امین حضرت علامہ شاہ صوفی اختر رضا صاحب قبلہ صاحب سجادہ خانقاہ تیغیہ اخلاقیہ کھرسہا شریف کے سر پر رکھا گیا ہے۔ میں مبارکباد کے لائق تصور کرتا ہوں بھٹنڈی شریف کے نوجوان نوری کمیٹی کا اور اس محلے کے خطیب و امام حضرت علامہ ادریس صاحب قبلہ کا، علامہ نظر عالم صاحب قبلہ کا، اور پھر مرکزی مدرسہ کے پرنسپل حضرت مولانا نظر عالم صاحب قبلہ کا۔
تمامی علماء شعراء خطبہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اپنی محبتوں سے آج کے اس جلسے کو ایک خوبصورت شکل عطا کی ہے اور سرکار غوث اعظم پیران پیر کے فیض و برکات سے مالا مال ہونے کے لیے خود کو تیار بیٹھے ہیں۔ یہ ایک مختصر سی تمہید تھی جو میں نے آپ کے بیچ رکھ دی، جبکہ آج کے اس عظیم الشان جلسے میں ہندوستان کے کئی ٹاپ موسٹ شاعر ہیں جن کی شاعری سننے کے لیے اس وقت پورا ملک بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ جس شاعر کی شاعری سے آپ سننے کے بعد انسان کو اپنی سماعت کی آفاقیت کا احساس ہوتا ہے، جس شاعر کی شاعری سننے کے بعد انسان کی خاموش زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، جس شاعر کی شاعری کے حوالے سے انسان وایا بریلی بغداد ہوتے ہوئے مدینہ شریف پہنچ جاتا ہے، اس شاعر کا نام حضرت زمزم ویشالوی ہے۔ ممبر ناز پر تشریف لا چکے ہوئے ہیں۔ آپ کے اس عظیم الشان جلسے کے مہمان شاعر اعظم ہندوستان، بلبل باغ رضا، واصف شاہ ہدیٰ، حضرت